أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مومنو، تمہارا مال، تمہاری اولاد
تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس وقت سے پیشتر خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے، تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ لیکن جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو پھر مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ شان رمضان نشریات میں خوش آمدید۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، آپ سب کو اور آپ کو السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ۔ ورحمۃ کیسے اللہ مزاج ہیں؟ بھائی الحمدللہ۔ عجیب آیت ہے ویسے یہ یہ آیت کا ترجمہ پڑھ کے، یعنی کہ خیرات کی اہمیت کے حوالے سے کئی قصے سنے، کئی حکایتیں سنی، لیکن قرآن میں تذکرہ اور اس انداز سے کہ جس سے براہ راست ریلیٹ کیا جا رہا ہے خیرات دینے والوں کو نیک گروہ میں شامل ہونے سے۔ جی، اصل میں دو بڑی امپورٹنٹ باتیں اللہ پاک نے فرمائی۔ ایک تو ہماری ذمہ داری بتائی، قو انفسکم و اہلیکم، ٹھیک ہے نا، کہ ایک اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، ایک اپنے خاندان والوں کو۔ تمہیں ایسے نہ ہو کہ یہ لا تلہکم اموالکم و انفسکم عن ذکر اللہ، ایسا نہ ہو کہ تم اور تمہاری اولاد اور تمہارا جو مال ہے یہ سارا کا سارا عن ذکر اللہ ہو جائے، اللہ رب العزت کو ساتھ لیے بغیر ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تم بڑے خسارے والوں میں ہو جاؤ گے۔ پھر دوسری بات اللہ رب العزت نے یہاں جو یہ بتائی وہ یہ کہ دیکھو اس بات کا خیال رکھنا کہ تم پر ایک وقت آئے گا، جب تمہاری موت کا وقت آئے گا تو تمہاری اپنی اندر کی خواہش یہ ہوگی کہ میں جتنا ہے میرے پاس یہ میں دے دوں۔ اب یہ اللہ اپنے علم سے بتا رہے ہیں، تمہاری یہ خواہش ہوگی کہ میں سارا اللہ کو دے دوں، فَأَصَّدَّقْ، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اس وقت کسی نفس کو، کسی انسان کو یہ ٹائم ہم ایکسٹرا نہیں دیں گے، کیونکہ واللہ خبیر بما تعملون، نہیں، ہم جانتے ہیں اگر تمہیں ٹائم دیں گے بھی تو تم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسی بات ہے۔ تو اسی لیے میں ایک چیز بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہاں امیر کو بھی دینے کا حکم ہے اور غریب کو بھی دینے کا حکم ہے۔ غریب کو اس لیے تاکہ اس کا مال بڑھے، امیر کو اس لیے کہ اس میں تواضع پیدا ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جناب شان رمضان کا ہم نے باقاعدہ آغاز کیا ہے قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی زبردست آواز میں۔ قاری صاحب بہت شکریہ، روزانہ آپ کی خوبصورت آواز سے جب ہماری صبح کا، ہماری نشریات کا، شان سحر کا آغاز ہوتا ہے تو جیسے ٹرانسمیشن اپنے آغاز میں ہی اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے، الحمدللہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے انشاءاللہ محمود بھائی، شاہ رخ بھائی، محسن بھائی سے کچھ زبردست سے کلام سنیں گے ایک وقفے کے بعد۔ شان رمضان ہے، شان سحر ہے، ہمارے دوست، ہمارے عزیز شان رمضان کا مستقل حصہ جناب محمود الحسن اشرفی صاحب، شاہ رخ صاحب اور محسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ویسے ہی آپ لوگ ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھتے ہیں اور وقت ہمارے پاس بڑا وہ ہوتا ہے، اس لیے ہم بغیر کچھ کہے کسی تمہید کے میں کہوں گا کہ بسم اللہ کیجئے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے
اے حجر تم بھی شمس و قمر، اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر، دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا، دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا، 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 پھر گرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی، کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی، جب یہ مژدہ سنا میں مدینے چلا، جب یہ مژدہ سنا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، میرے آقا کا در ہوگا پیش نظر، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، چاہیے اور کیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا۔ ان کے مینار پر جب اٹھے گی نظر، ان کے مینار پر جب اٹھے گی نظر، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا، کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا۔ واہ 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 واہ۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام، بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام، بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام، کام تمام۔ یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا، یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا، یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ عشق سرکار تو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق سرکار تو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، عشق سرکار تو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو
پہچان گیا قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا ڈوبتے ڈوبتے جب ان کی طرف دھیان گیا لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا لے کے ساحل کی طرف خود مجھے طوفان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر مکان والے کو کرتا ہوا حیران گیا ہر مکان والے کو کرتا ہوا حیران گیا ہر مکان والے کو کرتا ہوا حیران گیا لامکان میں میرا پیغمبر ذیشان گیا لامکان میں میرا پیغمبر ذیشان گیا لامکان میں میرا پیغمبر ذیشان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا جو مان گیا ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا جب میرا مان گئے آپ کو جو مان گیا آخری شعر شکر کر شکر کے موت آئی در احمد پر شکر کر شکر کے موت آئی در احمد پر شکر کر شکر کے موت آئی در احمد پر اب مدینے سے کہیں جانے کا امکان گیا اب مدینے سے کہیں جانے کا امکان گیا اب مدینے سے کہیں جانے کا امکان گیا یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر دفعہ جب بھی علماء حضرات ہمارے ساتھ جمع ہوتے ہیں میں ایک بات کی آپ سے سب سے درخواست کرتا ہوں عزیز دوستو, اپنی نشست و برخاست اللہ والوں میں ضرور رکھو. آپ یقین نہیں کر سکتے صحبت, اچھی صحبت کے جو دورست نتائج ملتے ہیں,
صحابہ صحابی کہلائے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ آج ہمارے ساتھ جو علماء کرام تشریف فرما ہیں، میرے دائیں طرف مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، ان کے ساتھ علامہ کمیل مہدوی صاحب، اور میرے بائیں طرف ہماری ٹرانسمیشن کے روح رواں مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ وسیم بھائی، آج بھی میرا خیال ہے کہ ہماری آڈینس کے پاس بہت سارے سوالات ہیں، ہم آڈینس سے لے لیتے ہیں آج بھی۔ بالکل، ابتدا کرتے ہیں آڈینس سے، پھر بیچ میں بے شک جی، ضمنی بالکل، سوالات بالکل، آپ یہاں سے۔ بالکل۔ پہلا سوال میں لے لیتا ہوں جی۔ السلام علیکم۔ جی میری بہن، میں نے یہ پوچھنا ہے، جو قسطوں پہ چیزیں لی جاتی ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟ دوبارہ فرمائیے۔ انسٹالمنٹ پہ جو چیزیں لی جاتی ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟ حضرت مولانا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی شخص اگر اپنی چیز یعنی اسی وقت بیچنا چاہتا ہے کیش پر، اور اگر ادھار پر بیچنا چاہتا ہے، دونوں طریقے سے اسے اختیار ہے۔ ٹھیک۔ اور شریعت مطہرہ نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ کیش پر اگر ایک چیز مثال کے طور پر 100 روپے کی ہے، اگر وہ ادھار پر بیچنا چاہتا ہے تو اسے 150 200 جو بھی قیمت متعین ہو، زیادہ قیمت وہ لے سکتا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا، اب جو انہوں نے کہا کہ قسطوں پہ کوئی چیز لینا جائز ہے یا نہیں، تو بذات ہی قسط جو ہے یہ جائز ہے بالکل فی نفس ہی، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی میں نے لی ہے، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے کی، کوئی شخص میرے پاس آئے کہ میرے پاس لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ ہے اور باقی میں قسطوں میں 2 سال میں 3 سال میں ادا کروں گا، اور ہر مہینے میں اتنی پیمنٹ آپ کو ادا کروں گا، تو یہ معاہدہ بالکل درست ہے، شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ہر مہینے 5,000 یا 10,000 وہ پیمنٹ کرتا ہے، اگر وہ اس مہینے پیمنٹ نہ کر سکا تو اوپر کی جو رقم لی جاتی ہے یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ سود میں شمار ہوتی ہے۔ اسی لیے بینک سے عمومی طور پر جو قسطوں کے معاملات میں علماء فرماتے ہیں کہ جائز نہیں، اس میں یہی سود کی صورت ہوتی ہے، ورنہ فی نفسی قسط یعنی قسطوں پہ چیز بیچنا بالکل جائز ہے۔ ٹھیک۔ حضرت ایسے ہی ہے؟ جی میں یہاں سے کچھ جی وسیم بھائی سوالات ہیں۔ جی ان کو دیجیے گا بھائی۔ جی السلام علیکم۔ جی میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے پردہ ہوتا ہے، عورتوں کا عموماً پردہ ہوتا ہے، تو حج پہ ہم لوگ جاتے ہیں، حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو وہاں صرف ہمارا احرام ہوتا ہے، کھلا ہوا ہوتا ہے جیسے، تو اس کا مطلب میں پوچھنا چاہتی تھی کہ وہاں کیوں نہیں ہے حکم جیسے نا؟ کمیل بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شاید لاپرواہی کی بنیاد پر یہ کام ہوتا ہے کہ احرام بسا اوقات خواتین کچھ زیادہ کھول کر بیٹھ جاتی ہیں، یا گرمی کی وجہ سے، طواف میں، سعی میں تھکن کی وجہ سے احرام، جیسے ان کے سوال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ یہ شبہ نہ آ جائے کہ احرام کی حالت میں جو شرعی حجاب ہے وہ معاف ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ شرعی حجاب اپنے مقام پر رہتا ہے۔ فقہ جعفریہ کے عنوان سے فقط اتنی بات یہ ہے کہ احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رکھنا یہ ضروری ہے، ایک خاتون کا چہرہ کھلا ہونا یہ ضروری ہے احرام کی حالت میں، اسے ڈھانپا نہیں جا سکتا، باقی پورا شرعی حجاب اسے کرنا ہے۔ جو کیپ لگا کر جو ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں؟ وہ بعض فقہا نے اجازت دی ہے۔ میں عمومی مسئلہ اس وقت کی گزارش کر رہا ہوں کہ سامنے اس طرح سے کوئی نقاب کی کیفیت نہیں ہو سکتی کہ چہرہ چھپایا جا سکے، ورنہ باقی بدن وہ شرعی حجاب میں ہونا چاہیے۔ احرام کی وجہ سے ہمیں یہ چھوٹ نہیں مل جائے گی کہ وہ شرعی حجاب بھی ختم کر دیں۔ مفتی صاحب ایسا ہی اپنا اہل سنت والجماعت؟ دیکھیں، اول بات تو یہ ہے کہ جو بہن نے کہا نا کہ احرام کھل جاتا ہے، یہ ہے تو عورتوں کے لیے جو نارملی کپڑے وہ پہنتی ہیں تو نیت کرنے سے وہی احرام میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ باقی پردے کا وہی اہتمام ہوگا، لیکن چہرہ جو ہے وہ کھلا ہوا ہوگا۔ جو آپ نے فرمایا کہ وہ ٹوپی نما آڑ لے لیتی ہیں، اس میں قباحت یہ کہ جہاں ہوا آتی ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ چہرے پر آ جاتا ہے۔ اچھا، صدقہ ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر 4 پہر تک وہ چہرے پر رہا یا وہ لگا رہا تو پھر دم بھی واجب ہو سکتا ہے۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات کہوں کہ بہن نے جو کہا کہ عام طور پر پردے کا اہتمام ہوتا ہے، تو وہاں احرام کی صورت میں چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت کیوں ہے؟ اس کی مثال علماء نے یوں فرمائی کہ شیر جو ہوتا ہے نا، ببر شیر، اس کے بغل میں بچہ ہو تو کون دیکھنے کی جرات کرے؟ اچھا، ٹھیک، بہت اچھے۔ تو یہاں آزمائش ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا عورتوں سے کہ چہرہ کھلا ہونا چاہیے، اور مردوں سے فرمایا کہ خبردار نظریں نیچے ہوں۔ جی، نظریں نیچے۔ جی وسیم بھائی۔ جناب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا نام شبی ہے، اور مولانا صاحب سے میرا سوال تھا کہ میری ایک آنٹی ہیں، ان کو ڈائلیسس ہے، تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کا کفارہ کیسے ہے؟
مفتی اسماعیل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شام کے غالباً افطار ٹائم میں یہ بات ہم نے بیان کی تھی کہ ایسے مریض کہ جن کے ساتھ مسلسل وہ مرض لاحق ہے ان کو اور کسی بھی وقت ان کو یعنی کہ افاقہ نہیں ہوتا یا وہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان کو اپنے علاج میں پریشانی ہوتی ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اس روزے کو اپنے اس مرض یعنی بیماری کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہیں، اور اگر بعد میں کبھی ان کو پھر افاقہ ہو تو اس کی وہ قضا کریں گے. ایسی صورت میں فوراً کفارہ یا فدیہ نہیں ہے. کفارہ یا فدیہ ان کے لیے ہوتا ہے، فدیہ ہی کہنا چاہیے، یہ ان کے لیے ہوتا ہے کہ جن کو پھر آگے بھی اس مرض میں صحت کی امید نہ ہو. لیکن ایسے مریض جو بعض اوقات عارضی بنیادوں پر ہوتے ہیں تو وہ بھی بعض اوقات کفارہ یا فدیہ وغیرہ ادا کر دیتے ہیں. ان کے لیے علماء اور فقہا نے یہ فرمایا کہ کسی مریض نے اپنے مرض کی وجہ سے فدیہ دے دیا، مثلا روزہ نہیں رکھا، بعد میں صحت یاب ہو گیا، وہ صحیح ہو گیا وہ کہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کا وہ فدیہ جو ہے وہ نفلی صدقہ بن جائے گا، اور اب روزے کی طاقت آنے کی وجہ سے اسے قضا کرنی پڑے گی. تو یہ مطلب فرق ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ کون سا مرض ایسا ہے جو دائمی ہے. تو ایسے مریضوں کے لیے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ اپنے روزے کو چھوڑ کر اس کا فدیہ ادا کرتے رہیں، اور ہر روزے کا فدیہ، ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی حضرت فرمائیے. کہ تھوڑا سا اس میں شاید سامعین کے لیے ایک اور وضاحت یوں ہو جائے گی کہ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیماری کی وجہ سے مثلا 17 گھنٹے کا روزہ نہیں رکھ پاتے، ٹھیک، تو وہ اس رمضان میں تو نہیں رکھ پائیں گے، لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو شاید ہوتا ہے کہ 12-11 گھنٹے کا روزہ جب ہو جاتا ہے تب وہ رکھ پا رہے ہوں. فرض کی کسی کی کیفیت ایسی ہے، یا اس نے جس دن دوا لی ہے یا علاج کروایا ہے اس سے 2-3 دن تک وہ رکھ پاتا ہے، اس کے بعد نہیں رکھ پاتا، تو اگر ایسی کیفیت میں ممکن ہے تو اسے اس 12 گھنٹے کو استعمال کرتے ہوئے اس کی قضا کر لینی ہوگی. اور فقہ جعفریہ کے اعتبار سے جو فدیہ ہے وہ 3 پاؤ آٹا، چاول یا دال 3 پاؤ ہے، اور وہ کسی غریب. اور آپ نے فرمایا حضرت کہ ایک صدقہ فطر، ایک صدقہ فطر، ایک صدقہ، جی یعنی جو صدقہ فطر کی رقم ہوگی وہی ایک روزے کا فدیہ کہلائے گا. جی وسیم. جی بھائی وسیم بھائی سے تھوڑی سی مجھے عرضی کرنی ہے. جی یہ میری بچی ہے، ان کو بیسیکلی ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، تو ایک سوال بھی کرنا ہے اور ایک التجا بھی کرنی ہے. خصوصی ایک آپ سے ریکویسٹ میں لے کر آیا ہوں، بڑی امید لے کر آیا ہوں کہ میری بچی کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا، کیونکہ ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ 5 سال کی ہے، 5 سال. اچھا سوال یہ ہے کہ لوگ مجھے اس بچی کی امداد دیتے ہیں، یعنی کہ مجھے دوائیوں کے لیے دیتے بہت دیتے ہیں، تو اس بچی کے لیے جو خرچہ مجھے دیتے ہیں کہ بھائی آپ دوائی، اس کے خرچے میں اپنا خرچہ یوز کر سکتا ہوں، یعنی کہ میرے کبھی پرابلم آ گئی تو میں یوز کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے جو امداد. جی سمجھ. جی مفتی. دیکھیں عمومی طور پر وہ آپ کی مدد اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ کی بچی بیمار ہے، آپ اس کی میڈیسنز یا علاج پر خرچہ نہیں کر سکتے، تو اگر وہ آپ کو اسی کے لیے رقم دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ بچی پر ہی خرچ کیا جائے. جہاں پر آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ آپ کے پاس بالکل رقم نہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں، تو وہ مطلب عذر کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں. جی آڈینس کی جانب سے آخری سوال ہے. صحت دے. جی جی بہن. السلام علیکم. وعلیکم میں آپ السلام. سے پوچھ رہی ہوں جیسے قضائے عمری کا کوئی آسان طریقہ آپ مجھے بتا دیں قضا کرنے. قضائے عمری کا آسان طریقہ؟ جی پڑھ لو. پڑھ تو لے گا، آپ بتاؤ تو اس کا طریقہ. اچھا چلیں ابھی اس پہ بات کریں گے. اور یہ آڈینس کی جانب سے ہے آخری سوال، اگر آپ چاہیں تو پھر اب آگے. ہاں میں وہ اب مجھے ایسے ذہن میں آ رہا تھا مفتی صاحب، یہ قرآن کی ایک آج جو آیت ہم پڑھ رہے تھے اس میں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تو اس پہ ذرا کچھ میں یہ خسارہ کیا ہے اور اللہ رب العزت حکم کیا فرما رہے ہیں، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ حضرات سے اگر مختصراً مستفید ہو جاتے ہم سب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب کریم نے اس کائنات کے اندر انسانوں کو بھیج کر ان کو جتنی بھی چیزیں عطا فرمائی ہیں تو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش بنایا ہے. یعنی ان چیزوں کی محبت بھی دل میں ڈال دی، ان چیزوں کے اندر اللہ رب کریم نے آزمائش میں مبتلا بھی فرما دیا، ان چیزوں کی طرف شوق بھی پیدا فرما دیا، اور ان چیزوں کے اندر گویا کہ مبتلا بھی فرما دیا. قرآن فرماتا ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یعنی بچے جو ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں.
تو اسی مال و دولت کو کمانے کا حکم بھی فرمایا، اسی اولاد سے پیار کرنے کا حکم بھی فرمایا، اور اسی کو اللہ رب کریم نے آزمائش بھی قرار دیا ہے۔ اس کو صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے جو نظریات ہوتے ہیں جس کو وہ تصوف کے انداز میں بیان کرتے ہیں، اگر اس کے نظریے سے دیکھا جائے تو وہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آئینہ قرار دیتے ہیں، اللہ رب کریم کی تک پہنچنے کا ایک ذریعہ قرار دیتے ہیں کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے آپ اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، اور اگر انہی چیزوں میں اتنے مگن ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے تو یہی چیزیں اللہ سے حجاب بھی بن سکتی ہیں، اب پہنچا بھی سکتی ہیں اور حجاب بھی بن سکتی ہیں۔ اب بندہ مومن پر یہ ذمہ داری گویا کہ عائد ہو گئی کہ اسے اللہ رب کریم نے ازواج میں سے گویا کہ ایک زوجہ عطا فرما دی، اولاد میں سے اسے اللہ نے حصہ عطا فرما دیا، اموال میں سے اسے نعمتیں عطا فرما دی۔ اب وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کا اچھا اور صحیح استعمال کر کے، حسن سلوک کر کے اللہ رب کریم کی معرفت حاصل کر لے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو یہی چیزیں پھر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ رکاوٹ بن جائیں یا حجاب بن جائیں۔ کمیل بھائی بہت مختصر یہ کہ جو میری بہن نے سوال کیا تھا قضائے عمری کے حوالے سے، تو اس پر ایک یہ کہ واقعاً کچھ لوگوں کا جینون ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا 20 سال بعد 30 سال بعد ہدایت ملتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہ ہر فرض کے ساتھ اپنی ایک قضا پڑھتے جائیں، ساتھ ساتھ ادا ہوتی جائے گی۔ بہت سے ارکان بھی اس میں فرض ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں سنت ہوتی ہے، سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے تاکہ وہ جلدی ان کی ادا ہو جائیں۔ اور ایک جملہ اس میں قرآن کریم کیا ہے سورہ مبارکہ نحل کی، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ ہی نے تم میں سے بعض کو بعض میں رزق پر فضیلت دی ہے، وما الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء، تو جس کو زیادہ دیا ہے وہ اس تک پلٹا کیوں نہیں دیتا کہ جس کے پاس کم آیا تھا۔ یہ پلٹنے کی تعبیر بڑی اہم ہے کہ ہم سب یہاں پر اپنے اپنے گھروں سے آئے ہیں، یہاں آئے ہیں یا پلٹ کر آئے ہیں؟ ہم یہاں آئے ہیں، پلٹ کر اپنے گھر جائیں گے، پلٹ کر انسان وہاں جاتا ہے جہاں اس کا اصل مقام ہوا کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آیا تھا تمہارے پاس لیکن پلٹا دو، یعنی اصل مقام اس کا تھا، اس تک حق پہنچا دو، فہم فیہ سوا، تاکہ استعمال رزق میں سب برابر ہو جائیں۔ تقسیم رزق میں اختلاف ہے، استعمال رزق میں سب برابر ہے، سب کا حق ہے۔ جی میں قبلہ مفتی صاحب نے جو تلاوت کی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش یعنی امتحان ہے۔ امتحان کے بارے میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ عند الامتحان یکرم المرء او یوہان، کہ امتحان کے وقت یا تو آدمی کامیاب ہو جاتا ہے یا پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اب مال اور اولاد کے معاملات میں کامیاب اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے، چاہے زکوٰۃ کا معاملہ ہو جو اس پر فرض ہے اس میں بھی ہیلے بازی نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ سال یعنی وہ وقت آ گیا تو بیوی کے نام کر دیا، اولاد کے نام کر دیا، دوست کے نام کر دیا، ایسا نہ ہو۔ ہیلا کر کے دنیا میں بچ سکتے ہیں لیکن اخروی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے؟ وہاں رشوت بھی نہیں چلے گی، کچھ بھی نہیں چلے گا، دوستی یاری بھی نہیں چلے گی، نسبتیں کام آئیں گی لیکن دھوکہ بازی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ویسے بھی صدقات خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے شمار دے، شمار کر کے نہ دے، بے شمار دے گا وہ بھی تجھے بے شمار عطا فرمائے گا، اور شمار کر کے دے گا تو وہ بھی تجھے شمار کر کے عطا فرمائے گا۔ اور اولاد کے بارے میں امتحان میں کامیابی یہ ہے کہ اولاد کی ایسی تعلیم و تربیت کرے، اسے دینی طور پر دنیاوی طور پر ایسا بندہ بنا دے۔ میں یہاں پر کہا کرتا ہوں کہ ہم سب کچھ دیتے ہیں لیکن اسے اللہ کا بندہ اور رسول اللہ علیہ السلام کا امتی نہیں بنا پاتے۔ میں کہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنا کر دیکھیے، رسول اللہ علیہ السلام کا صحیح امتی بنا کر دیکھیے، یہی اولاد آپ کے لیے تناور درخت بنے گی اور اسی اولاد کی وجہ سے روز قیامت آپ انشاءاللہ داخل جنت ہوں گے۔ بے شک حضرت، بے شک۔ جیسے بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے میرے عزیز دوستو، ان علماء کرام کا دل کی گہرائی سے میں شکریہ کرتا ہوں کہ یہ تشریف لائے اور ان سے ہم نے ایسی کام کی باتیں سنی۔ جیسے بھی مفتی صاحب فرما رہے تھے، یاد رکھنا اولاد کو نیک و صالح بناؤ گے تو جب عمر بڑی ہو جائے گی یہ تمہارے کام آئیں گے۔ اگر ان کو صرف دنیا ہی دنیا دی ہے کہ میں کچھ ایسا کر دوں کہ بس ان کے کمائی کا راستہ جو ہے ٹھیک ہو جائے، تو یاد رکھنا یہ تمہارے مرنے کا انتظار کریں گے، اور اگر مرو گے نہیں تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تو عادت ہی آپ نے مال کمانے کی ڈالی ہے۔ دیندار اولاد اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے، اللہ ان کے دل میں ڈالتے ہیں تیرا باپ میرا فرما بردار تھا، تو اب اس کا فرما بردار بن۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔
شان رمضان میں ہمارے سیگمنٹ ہے رمضان المبارک کے مہمان، اور وایا اسکائپ کنیکشن زونگ کی جانب سے ہمارا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں ہم وایا اسکائپ کنیکشن دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے کسی مہمان کو شامل کرتے ہیں اور انہیں شان رمضان کا باقاعدہ طور پر حصہ بنایا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ دنیا کے کس کونے سے کون صاحب موجود ہیں، دکھائیے گا جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب علی، کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام کاشف ہے اور میں دار السلام سے بات کر رہا ہوں، تنزانیہ سے۔ اوہ تنزانیہ، دارالسلام۔ او واہ واہ، کلیمنجارو؟ ہاں جی جی۔ کبھی چڑھے ہو کلیمنجارو پہ؟ نہیں جی، کلیمنجارو نہیں کیا۔ اچھا اچھا، کچھ بتائیے بھائی وہاں کے بارے میں، اب دارالسلام کے بارے میں خاص طور پہ ٹائم ڈیفرنس کیا ہے؟ افریقہ تو بڑا دور ہے یہاں سے، تو کیا ٹائم مطلب مسلمز ہیں یہاں پہ، پانی بھی بہت ہیں اور انڈینز بھی ہیں، بس یہ مس کرتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ پاکستان کے جو ہوتے ہیں وہ باقی کہیں آپ کو ویسے نہیں مل سکتے، تو بس یہ ہے کہ یہاں کے رمضان تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے، پاکستان کے رمضان کی بات کہیں اور آپ کو مل نہیں سکتی۔ اچھا، ویسے وسیم میں نے یہ سنا ہے کہ تنزانیہ از ون آف دا ورلڈز موسٹ پیسفل کنٹریز۔ ہاں ہاں، اچھا ہاں، چونکہ افریقہ میں ہی کچھ ملکہ علاقے ہیں جہاں پہ معاملات بڑا خراب ہوتا ہے امن و امان کا، اور دوسری سائڈ پہ لیکن تنزانیہ کے بارے میں سنا ہے کہ بہت ہی پیسفل کنٹری ہے، وہاں لوگ بڑی محبتوں سے رہتے ہیں اور بہت مختلف زبانوں کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر۔ جی یہاں پہ کافی زبانوں کے لوگ رہتے ہیں اور بہت مطلب بالکل پیسفل ہے، آپ کمپیئر کریں کسی اور کنٹری سے تو اتنا نہیں ہے، کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جیسے رات کو جانا، لیکن باقی سب چیزیں بہت اچھی ہیں۔ اچھا، پاکستانی کمیونٹی کتنی ہے وہاں پہ؟ پاکستانی کمیونٹی بہت ہو گئی ہے، ابھی تو بہت زیادہ ہے، اگر آپ کمپیئر کریں تو آئی تھنک 5 to 6% تو پاکستانی ہیں یہاں پر۔ 5 to 6%؟ 5 to 6%۔ ہمارے ایک دوست ہوتے ہیں کراچی کے، عارف بھائی، وہ ہوتے ہیں ادھر۔ عارف بھائی کچھ یاد پڑتا ہے آپ کو؟ نہیں، کس فیلڈ میں ہوتے ہیں وہ؟ میں ویسے انٹیریئر ڈیزائنر ہوں، تو اگر فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے تو شاید بات ہوتی ہوگی ان سے۔ اچھا اچھا، نہیں پھر چھوڑ دیں۔ اچھا اچھا، تو کینیا، آپ کے کینیا کا بارڈر اور آپ کا بارڈر ایک ہی ہے نا؟ جی جی، ایک ہی بارڈر ہے۔ اچھا، تو وہاں اپنا کینیا بھی جانا ہوتا ہے آپ کا کبھی لوگوں کا وہاں پر؟ میرا تو دار السلام میں زیادہ تر کام ہے، باقی یہاں کے کافی اسٹیٹس ہیں، لیکن ابھی صرف زانزیبار دار السلام میں رہا ہوں اور زیادہ دور نہیں ہے۔ اور زبان کیا بولتے ہیں تنزانیہ کے لوگ؟ سواہیلی بولتے ہیں۔ کیا بتایا آپ نے؟ سواہیلی بولتے ہیں۔ اچھا اچھا، جی جی۔ آپ لوگ بھی سمجھ لیتے ہیں ان کی زبان؟ جی مجھے تو ابھی 3-4 سال ہو گئے تو بول لیتا ہوں تھوڑی بہت۔ اچھا 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 اچھا، ان سے کہنا کہ ذرا ہمیں اپنی سواہیلی زبان میں، یہ ہمارے آڈینس سے کہیں کہ آپ سب کو رمضان المبارک مبارکباد کیسے کہیں گے؟ قریب رمضانی۔ اب ہمیں تو پتہ نہیں تم نے کیا بولا۔ رمضان پتہ نہیں کیا بولا تم نے، صحیح کون سی زبان میں بولا؟ قریب رمضان، اسی لیے جیسے آپ رمضان کو جی، اور ایسے کسی سے پوچھنا ہوگا تو آپ بتائیں گے کہ اباری اوقا کو، مطلب آپ کے حال کیسے ہیں؟ آپ کے حال کیسے ہیں کو کیا بولیں گے؟ اباری اوقا کو۔ یہ کوئی الٹا لفظ تو نہیں ہے؟ نہیں۔ اچھا، اباری اوقا کو۔ ہاں، اچھا، آپ خود کراچی کے ویسے؟ جی جی، میں کراچی سے۔ کراچی کے کس علاقے سے آپ؟ میں شاہ فیصل سے ہوں۔ شاہ فیصل سے؟ اچھا واہ، تو یہ شاہ فیصل سے تنزانیہ تک کا سفر کیسا رہا، آپ یہ بتائیے مجھے۔ بس میرے فرینڈ نے ریفر کیا تو پاکستان میں تھا، میں کراچی میں اپنا وطنوں نے بولا کہ یہاں اچھی اپرچونٹی آ جاؤ، تو ابھی 6-7 سال ہو گئے تیری۔ صحیح ہے۔ اچھا، صحیح کہا تھا اس نے کہ غلط؟ بالکل صحیح کہا تھا۔ اچھا، اس کا جواب درست تھا۔ اور آپ انٹیریئر ڈیزائنر ہیں؟ جی، گرافکس اینڈ انٹیریئر ڈیزائنر۔ اچھا، اور تو کیا اب تک آپ ماشاءاللہ وہاں جاب ہے آپ کی، آپ بزنس کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں؟ کرتا ہوں میں۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست، ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بلکہ آپ وہاں موجود جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی بہن ہیں، چونکہ آپ نے بتایا آبادی کا ایک بڑا حصہ 5 سے 6% تو بڑی بات ہوتی ہے، ان سب کو ہماری جانب سے، شان رمضان کی آڈینس کی جانب سے بہت زیادہ دعائیں، سلام اور محبتوں کا پیغام دیجیے گا۔ جنید بھائی، آباریو پاکو۔ وسیم میں تو رسک نہیں لے رہا۔ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہوا ہے، اس بندے کی شکل نوٹ کر لیں، رسک نہ لینا، اگر جملہ غلط ہو تو ٹھیک ہے، پھنسو گے، پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس کا۔ نہیں مجھے ٹھیک آدمی لگ رہا ہے، پہلے چیک کرنا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ایک وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
عالم تمہارا ہوا کملی والے، دو عالم تمہارا ہوا کملی والے، کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے۔ تمہاری کتاب اور دین آخری ہے، کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے، دو عالم تمہارا ہوا کملی والے، کہ ہو خاتم الانبیاء کملی والے۔ فصیح بھائی آپ کے سامنے پڑھنا بھی عجیب لگتا ہے، اللہ نے اتنی خوبصورت آواز دی۔ اچھا یہ سہر وردی جو آپ کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ جنید بھائی جیسے یہ قادری، چشتی، نقشبندی یہ سلاسل ہیں، ٹھیک، ایسی سہر وردی ایک سلسلہ ہے تصوف کا، صوفیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے جو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے چلتا ہے، جن کا مزار مبارکہ جو ہے وہ بغداد میں ہے۔ اچھا 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 اچھا، تو ہمیں وہ نسبت سہروردی بیت کی نسبت ہے سلسلہ سہروردی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا سنائیں گے آج؟ میں آپ کو آج میرا خیال ہے کہ شاید اردو ادب کے اندر اردو ماہیے پہلے سب سے پہلے پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب نے لکھے، ٹھیک، اس سے میں آغاز کرتا ہوں۔ کالی کملی والے، کالی کملی والے، اے شاہ شب اسرا، کونین کے رکھوالے، دربار الگ تیرا، دربار الگ تیرا، جبریل تیرا خادم، محتاج ہے جگ تیرا، جبریل تیرا خادم، محتاج ہے جگ تیرا، فطرت میں بلالی ہوں، فطرت میں بلالی ہوں، فطرت میں بلالی ہوں، میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں، میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں، کیا خوب تیرا گھر ہے، واہ کیا خوب تیرا گھر ہے، داماد علی تیرے، زہرا تیری دختر ہے، داماد علی تیرے، زہرا تیری دختر ہے، حسنین نیارے ہیں، حسنین نیارے ہیں، فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں، فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں، زہرا کا گھرانہ ہے، زہرا کا گھرانہ ہے، دنیا میں یہی لوگوں جنت کا ٹھکانہ ہے،
دنیا میں یہی لوگوں جنت کا ٹھکانہ ہے، کربل کے ستارے ہیں، کربل کے ستارے ہیں، کربل کے ستارے ہیں، اسلام سمندر ہے یہ اس کے کنارے ہیں، اسلام سمندر ہے یہ اس کے کنارے ہیں، سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج اور چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، لہروں نے میری یہ کشتی ہر جانب سے ہے گھیری، سرکار خبر لو میری، سرکار خبر لو میری، ملے مجھ کو عافیت کا میرے آقا جلد کنارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، میری عرض آقا میری عرض خدا را سن لو، میرے حال پہ مجھ کو نہ چھوڑو، ذرا اپنی چشم عنایت بے بس کی طرف بھی موڑو، بے کس کا تم ہو سہارا، بے چارے کا تم ہو چارہ، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا، تو اپنے عشق کی دولت مجھے اپنی آل کا صدقہ، یہ ریاض فقیر ازل سے تیرے در کا ہی ہے شاہ، تیرے دست عطا کے آگے دامن ہے اس نے پسارا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شان رمضان میں وقت ہوا ایک بریک کا، لاہور ٹائم چیک ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ فصیح بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ مزید کلام سنیں گے۔ اہلیان لاہور اپنا ایک اور روزہ
اختیار کر چکے الحمدللہ. ہم یہاں اہلیان کراچی بھی کچھ دیر بعد انشاءاللہ. اور فصیح الدین سہروردی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا کلام سنائیے گا فصیح بھائی؟ میں اعلیٰ حضرت کی ایک نعت کے چند اشعار سناتا ہوں. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. لے خبر جلد کے دھیان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور مقطع سنیے. جان و دل ہو
جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. نعمت سبحان اللہ. اچھا فصیح بھائی بتا رہے تھے ابھی ایک محفل سے آ رہے ہیں اور اتفاق سے ہمارے بھی وہاں پہ تو وہاں بھی پورا ایک وہی ماحول بنا سما باندھ کے آ رہے ہوں گے. الحمدللہ وہاں پہ میں نے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی منقبت پڑھی. اس کے چند شعر مزہ آ گیا فصیح بھائی. چند بس ہمارے پاس رکیے مت فصیح بھائی پڑھتے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے. اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں. دیکھو معاملہ یہ ہمارا علی کا ہے. مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے. تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط. تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں. فصیح بھائی وقت تھوڑا ہے. وقت تھوڑا ہے. کچھ وقت تھوڑا ہے. وقت تھوڑا ہے ہمارے پاس. یہ سناؤں گا انشاءاللہ سناؤں گا. وقت تھوڑا ہے. 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ. اچھا 30 سیکنڈ ہے. ختم ہی ہو گیا. کسی اور موقع پر انشاءاللہ. چلے کسی اور موقع پہ کر لیں گے. وقت بڑا تھوڑا ہے. آڈینس کی بڑی فرمائش ہے لیکن ظاہر ہے وقت کم ہے. اس لیے فصیح بھائی تو انشاءاللہ ہمارے ہیں مہمان. بہت نوازش فصیح بھائی. انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد شان رمضان میں دوبارہ حاضر ہیں.